اسی طرح تاریخ میں ہے کہ بستی گیلان اصل میں کہتے ہیں جیلان کو، جس سے حضرت عبد القادر جیلانی ہیں، یہ بھی اسی جیلانی بستی سے تھے، لیکن کتابوں میں اس کا نام گیلان لکھا جاتا ہے۔ ایک صالح متقی پرہیزگار نوجوان تھا، وہ ایک دن ایک نہر کے کنارے جا رہا تھا، روزے کے ساتھ تھا، افطار کا وقت قریب آ گیا، اس کے بعد کچھ نہیں تھا کس چیز سے افطار کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ وسیع دریا سے پانی پی لوں گا، اور کیا ہے۔ اچانک نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک سیب بڑا خوبصورت جو ہے وہ تیرتا آ رہا ہے۔ چونکہ بھوک کا تقاضا تھا، جلدی سے ہم نے اسے پکڑا اور کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تو پھر خیال آیا ابھی میں نے کس کا سیب کھایا ہے۔ اسی راستے سے اسی کنارے سے چل پڑے، آگے جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس کے درخت جو ہیں وہ دریا کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور سیبوں کے درخت ہیں۔ انہوں نے کہا لازماً اسی کا سیب ہے۔ باغ کے اندر گئے، ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس کو سلام کیا، سارا واقعہ سنایا، جی میں ایسے کھا بیٹھا ہوں غلطی سے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تو نوکر ہوں، میں تو رکھوالا ہوں باغ کا، میں مالک نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 40 سال سے میں نے اس باغ کا کوئی دانہ نہیں چکھا۔ اس کے مالک جو ہیں 2 بھائی ہیں، فلاں جگہ رہتے ہیں، ان سے جا کے بخشواؤ، میں تو کوئی مالک نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور تمام آنے والوں کو بھی تقوی کی قوت اختیار کرنے کی توفیق دے، چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہدایت ملتی تقوی والے کو ہے، ھدی للمتقین۔ اور متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وہم یتقون۔ اب جناب یہ ہے کہ وہ پہنچ گیا مالک کے پاس، اس کو سارا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو ہم 2 بھائی حصے دار ہیں، آدھا حصہ تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، باقی میرا بھائی جو ہے نا وہ فلاں جگہ رہتے، اس سے اس کا حصہ معاف کرواؤ، وہ تو میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال جی اللہ پاک ہمارے حال میں رحم کرے، ورنہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا وہ حلال و حرام سے بڑے ڈرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب حرم میں درس الحمدللہ 40 سال درس دیا انہوں نے۔ میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، بڑے ادب سے ملا اور اس نے ایک گٹھی نوٹوں کی پیش کی کہ حضرت یہ، فرمایا بھائی میں تو محتاج نہیں ہوں، مجھے کیوں دیتے ہو؟ اور اس نے کہا حضرت یہ زکوٰۃ کے ہیں، تو آپ چونکہ عالم ہیں، آپ کے پاس طلباء ہیں، آپ اس کو چلا دینا۔ فرمایا سارے مکے میں تمہیں میں نوکر ملا ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، زکوٰۃ تو نے دینی ہے، چلاؤں میں؟ نوٹ لے کے پھینکے اس کے منہ میں، لے جاؤ۔ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ اگر کسی نے کچھ دے بھی دیا نا تو باب ملک عبدالعزیز سے عام طور پہ گزرتے تھے، اس وقت رہائش ان کی جو تھی وہ محلہ جیاد میں تھی، وہاں کھڑے ہو جاتے، لازمی کوئی مسکین ہے آ جاتے، جو کچھ ہوتا ان کو دے کے فارغ ہو کے پھر گھر جاتے۔
آج کل تو جی ہمارے پیر ہیں یا میرے جیسے جو مولوی ہیں انہوں نے اپنے تویزوں کے بھی ریٹ رکھے ہوئے ہیں کہ شادی کا تویز لینا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے، طلاق دلانی ہے تو اتنے پیسے لگیں گے۔ ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے پیر تھے، میں نام نہیں لیتا چونکہ بہت لوگ جانتے ہیں ان کو، میرے خیال میں اب شاید فوت ہو گئے، مدت ہو گئی پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت بڑا محل بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ محل باغ کے اندر تھا۔ میں گیا کیونکہ میری جو بس جانے والی تھی نا وہ نکل گئی، اب اور کوئی بس نہیں تھی، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا بھی چلو پیر صاحب کے گھر میں رات پھر وہیں گزارتے ہیں، اب بس تو ملے گی نہیں کوئی۔ آیا تو باغ میں نے دیکھا کہ ہر درخت کے نیچے 2-3 نوجوان بیٹھے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی تویز لکھ رہے ہیں۔ پیر صاحب کو بھی پتہ لگا تو آئے، خیر مجھے ملے، بڑی محبت سے گھر لے گئے۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا تماشا ہے؟ لوگوں کو تویز لکھوا دے، سکول کے بچوں سے ہو۔ انہوں نے کہا مکی صاحب میں کتنے تویز لکھوں گا، 200-300 آدمی روز آتا ہے تویز لینے کے لیے، تو یہ لے کے میں رکھ دیتا ہوں، ہر کام کے لیے یہی تویز ہے، بس میں نے ہاتھ لگا دیا کام ہو گیا۔ اور اس نے کہا مکی صاحب آپ دیکھیں اگر 1000 آدمی ہو تو 10 کا تو اللہ کے یہاں کام لکھا ہوگا تو اس کا تو ہو جائے گا نا، تو جن کا ہو جاتا ہے وہ ہمارا مرید پکا ہو گیا، اور جن کا نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں تم وہابی ہو، مولوی مکی کی تقریریں سنتے ہو۔ آج کل تو یہ حال ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے پاس گئے، اس کو حال سنایا، وہ کچھ سخت آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو معاف کروں گا، میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ 1 سال تک میری بکریاں چراؤ، دوسری شرط جو ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا جب یہ پہلی پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ بغیر اجازت کا مال کھایا ہوا پیٹ میں لے کے قیامت پہ اللہ کے دربار میں جاؤں۔ اب جناب یہ ہے کہ جب سال گزر گیا، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ بندہ بڑا پکا ہے، کہ اپنی زبان پہ بھی قائم رہا اور میرے مال کی بھی حفاظت کی۔ اور اس نے کہا دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، ام الخیر اس کا نام ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، اور زبان سے گنگی ہے۔ اس لڑکی سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی ورنہ میں معاف نہیں کرتا۔ نے کہا جی میں کروں گا، اور کیا کروں گا۔ شادی کر لی، ان کو پہنچا دیا کہ بھی یہ گھر جو ہے نا میری لڑکی کا ہے، اب تم نے وہیں جانا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے جب کمرے میں دیکھا وہاں تو کوئی حور بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، کلام بھی ٹھیک ہے۔ میں تو ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکل آیا کہ شاید یہ کوئی اور عورت ہے، میں بھول گیا ہوں۔ صبح کو آ کے انہوں نے پوچھا کہ بھائی میری بیٹی کے ساتھ کیسے گزری؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، کیونکہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، وہ تو آنکھوں والی تھی، آپ نے کہا تھا بہری ہے، لنگڑی ہے، گنگی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اندھی کا معنی یہ تھا کہ اس نے آج تک کسی غیر کی شکل نہیں دیکھی، لنگڑی کا معنی یہ تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر چل کے کہیں نہیں گئی، گنگی کا معنی یہ تھا کہ اس نے کسی غیر مرد سے بات تک نہیں کی۔ اس لیے میں نے کہا تھا، اور تمہارا بھی امتحان تھا کہ کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ اب یہ تمہاری بیوی ہے، یہ مکان بھی اب یہ تمہارا ہے، اور ایک باغ بھی میں نے تمہارے نام پہ کر دیا ہے، اس کے علاوہ اگر باغ میں تم اپنا گھر بنانا چاہو تو اس کے پیسے بھی میں دوں گا۔ تو اس نے ایک سیب کا تقویٰ کیا تو اس کو اللہ نے اتنے بڑے انعامات سے نواز دیا۔
اسی لیے ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے بناتے ہیں، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ اب آپ حج پہ آئے ہیں، سب سے بڑی چیز ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔